بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاصیات ابواب کے سبق نمبر 9 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم باب تفاعل کی خاصیات پڑھیں گے۔ دیکھیں جو باب تفاعل ہے اس کی کل 5 خاصیات ہیں۔ نمبر 1 ہے تشارک، نمبر 2 تخیل، نمبر 3 مطاوعت مفاعلہ بمعنی افعال، نمبر 4 موافقت مجرد و افعال، اور نمبر 5 پر ہے ابتدا۔ یہ کل 5 خاصیات ہیں، ایک ایک کر کے سب پر بات کر لیتے ہیں۔ پہلے بات کر لیتے ہیں تشارک پہ۔ دیکھیں تشارک کے بارے میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، مشارکت کے بارے میں، کہ دو شخص کسی کام کے اندر شریک ہوتے ہیں کہ معنوی اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہوتے ہیں اور دونوں مفعول بھی ہوتے ہیں، تو اس کو کہا جاتا ہے تشارک۔ تو یہ جو تشارک ہے یہ بھی باب تفاعل کی خاصیت ہے، البتہ اس میں تھوڑا سا فرق ہے کہ باب تفاعل کے تشارک میں اور جو باب مفاعلہ ہے ان دونوں کے درمیان تھوڑا سا فرق ہے۔ دیکھیں باب مفاعلہ کے اندر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ وہاں پہ اگرچہ معنوی طور پہ دونوں فاعل تو ہوتے ہیں لیکن لفظوں میں ایک فاعل اور دوسرا مفعول ہوتا ہے، یہ والی چیز یہاں پر نہیں ہے۔ یہاں پر لفظوں میں بھی دونوں فاعل ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ تشاءم زید وعمر۔ اب یہاں پہ اگر آپ غور کریں گے تو اس کے اوپر بھی رفع ہے، اس کے اوپر بھی رفع ہے۔ اس میں باب مفاعلہ کی طرح نہیں ہے کہ جو دوسرا ہے وہ لفظوں کے اندر مفعول ہو، معنوی اعتبار سے فاعل ہو، ایسا نہیں ہے۔ اس میں لفظوں میں بھی دونوں ہی فاعل ہوتے ہیں اور معنوی اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہوتے ہیں اور دونوں مفعول بھی ہوتے ہیں۔ تو ایک تو فرق یہ ہے، یہ فرما رہے ہیں کہ باب مفاعلہ کی طرح فرق یہاں پر یہ ہے کہ دونوں فاعل ہوتے ہیں لفظوں میں، جیسے کہ تشاءم زید وعمر، زید اور عمر انہوں نے آپس کے اندر گالم گلوچ کی، زید نے عمر کو گالی دی، عمر نے زید کو گالی دی، تو دونوں فاعل بھی ہیں اور ایک کا فعل دوسرے کے اوپر واقع ہو رہا ہے، دوسرے کا فعل پہلے کے اوپر واقع ہو رہا ہے، تو دونوں مفعول بھی ہیں۔ بعض اوقات صرف فاعل۔ دیکھیں یہاں سے دوسرا فرق ہے باب مفاعلہ میں اور باب تفاعل میں۔ دوسرا فرق جو ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ذکر کیا گیا ہے کہ باب تفاعل کے اندر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات لفظوں کے اندر تو فاعل ہی ہوتے ہیں، معنوی اعتبار سے بھی صرف فاعل ہوتے ہیں، مفعول نہیں واقع ہوتے ہیں۔ جیسے کہ مثال ہے نا، ترافع زید وعمر حجرا، زید اور عمر نے مل کر حجر یعنی پتھر کو اٹھایا۔ اب یہ لفظوں میں تو فاعل ہیں ہی ہیں، معنوی اعتبار سے بھی فاعل ہی ہیں، معنوی اعتبار سے مفعول واقع نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ اس سے پہلے جو ہم نے باب مفاعلہ پڑھا ہے وہاں پر ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہاں پر لفظوں کے اعتبار سے ایک فاعل اور ایک مفعول ہوگا اور معنوی اعتبار سے دونوں فاعل بھی ہوں گے اور دونوں بیک وقت مفعول بھی ہوں گے۔ تو اس طریقے سے یہ جو باب تفاعل ہے اس کا اور جو باب مفاعلہ میں جو صفت تشارک ہے یا خاصہ تشارک ہے، ان کے اندر جو فرق کیا گیا ہے وہ اس اعتبار سے کیا گیا ہے۔ اب اسی طریقے سے آگے دیکھیں، اگلی جو اس کی خاصیت ہے وہ ہے تخیل۔ تخیل کا مطلب ہوتا ہے وہم میں ڈالنا، دوسروں کو دکھانے کے لیے بناوٹی طور پر ماخذ کے ساتھ متصف ظاہر کرنا لیکن حقیقت کے اندر وہ صفت نہ پائی جاتی ہو، یہ جو تخیل ہے اس کو بھی باب تفاعل کی خاصیت قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ تمارض زید، زید نے اپنے آپ کو مریض ظاہر کیا۔ اب دیکھیں اس کا جو ماخذ ہے نا مرض، اب وہ مرض کے ساتھ زید متصف نہیں ہے لیکن اس نے بناوٹی طور پر تصنع کے طور پر اپنے آپ کو اس کے ساتھ متصف ظاہر کیا ہے۔ یا اسی طریقے سے تجاہل زید، زید نے اپنے آپ کو جاہل ظاہر کیا۔ اب دیکھیں اس کا جو ماخذ ہے جہالت، زید اس ماخذ جہالت کے ساتھ متصف نہیں ہے، زید تو بڑا عالم ہے اور بڑے اونچے درجے کا عالم ہے لیکن اس کے باوجود اس نے اپنے آپ کو جاہل یہ ظاہر کیا ہے بناوٹاً اور تکلفاً کسی مقصد کے لیے۔ تو دیکھیں یہ جو صفت ہے یہ تخیل کہلاتی ہے اور یہ بھی باب تفاعل کا خاصہ ہے۔ اچھا یہاں پہ اب ایک چیز اور ذرا فرق کر لیں کہ تکلف اور تخیل اس میں کیا فرق ہے۔ دیکھیں تکلف کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اندر بندہ متصف نہیں ہوتا ہے، اپنے آپ کو اس چیز کے ساتھ متصف ظاہر کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے مثال پڑھی تھی تشجع زید، زید نے اپنے آپ کو بہادر ظاہر کیا، تو وہاں پر بھی تو صفت بہادری کے ساتھ متصف نہیں تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو بناوٹاً ظاہر کر دیا۔ تو یہاں پر بھی ایسے تو تکلف اور تخیل کے اندر فرق کیا ہوگا؟ تو دیکھیں فرق ہوتا ہے، فرق اس میں اس اعتبار سے کیا گیا ہے کہ جو تکلف ہے اس کے اندر کسی ایسی صفت کے ساتھ اپنے آپ کو بناوٹاً ظاہر کیا جاتا ہے جو کہ صفت اچھی صفت کہلائی جاتی ہے، جیسا کہ بہادری ہے وہ اچھی صفت ہے، یا اسی طریقے سے اپنے آپ کو عالم ظاہر کیا، اب علم والا ہونا یہ اچھی صفت ہے۔ لیکن جو یہاں پہ تخیل ہے، تخیل کے اندر یہاں پر اپنے آپ کو کسی ایسی صفت کے ساتھ متصف ذکر کیا جاتا ہے جو کہ اچھی صفت شمار نہیں ہوتی ہے، جیسا کہ مرض ہونا یا مریض ہونا یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے، یا اسی طریقے سے جاہل ہونا، جہالت والا ہونا یہ کوئی اچھی صفت تو نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے تخیل اور تکلف کے اندر فرق یہ کیا گیا ہے۔ آگے دیکھیں جو باب تفاعل ہے اس کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے مطاوعت مفاعلہ بمعنی افعال۔ اب یہ ہوتا کیا ہے اس کو ذرا سمجھ لیں۔ دیکھیں اس میں یہ ہے نا کہ جیسے باعتہ فتباعدہ، اب یہ باعتہ باب مفاعلہ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، تو باب مفاعلہ سے ایک فعل آتا ہے اور ایک فاعل آتا ہے اور ایک مفعول آتا ہے، تو اس کے بعد آپ باب تفاعل سے کوئی ذکر کرتے ہیں لفظ جو یہ آگے بتاتا ہے کہ باب مفاعلہ کے مفعول نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ جیسے کہ اس مثال میں دیکھیں نا، باعتہ میں نے اس کو دور کیا اور وہ دور ہو گیا۔ اب باعتہ میں تو ضمیر یہ فاعل ہے اور ہو ضمیر یہ مفعول ہے۔ اب دیکھیں اس میں جو باب مفاعلہ ہے میں نے اس کو دور کیا اور
اب آیا وہ دور ہوا ہے یا وہ دور نہیں ہوا ہے، مفعول نے فاعل کا اثر قبول کیا ہے یا قبول نہیں کیا ہے، تو یہ بتانے کے لیے یہاں پر آ گیا ہے باب تفاعل سے صیغہ تباعدہ، اور اس کا معنی کیا ہے، وہ دور ہو گیا ہے، مطلب یہ کہ جو مفعول ہے وہ دور ہو گیا ہے، اس نے فاعل کا اثر قبول کر لیا ہے۔ تو یہ تو ہے مطابعت مفاعلہ، یعنی جو باب تفاعل ہے یہ مطابع ہوتا ہے باب مفاعلہ کے۔ اب ایک چیز رہ گئی ہے بمعنی افعال، اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ باب مفاعلہ جو افعال کے معنی میں ہو، جیسے کہ یہ باعتو ہے، باب مفاعلہ سے واحد متکلم کا صیغہ ہے، یہ افعال کے معنی میں ہے، ابعتوہ کے معنی میں ہے۔ جو معنی باعتو کا ہے وہی معنی ابعتو کا ہے۔ تو دیکھیں باب مفاعلہ اور باب افعال دونوں کا معنی ایک ہے، تو بہرحال یہ بھی ایک باب تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اسی طریقے سے جو باب تفاعل ہے اس کی موافقت ہوتی ہے مجرد سے بھی، یعنی مجرد کا اور باب تفاعل ان دونوں کا معنی ایک ہوتا ہے، جیسے کہ تعالی، تعالی یا تعالی، اب تعالی یہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کا صیغہ ہے باب تفاعل سے، اور اس کا معنی ہے بلند ہونا، بلند ہوا وہ ایک شخص۔ اور اگر ہم بات کرتے ہیں مجرد میں، تو مجرد میں بھی علی یعلو، علی اسی معنی کے اندر ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو دیکھیں معنوی اعتبار سے دونوں ایک ہیں، لفظوں کے اعتبار سے، باب کے اعتبار سے ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ اور اسی طریقے سے جو اس کی موافقت ہوتی ہے وہ باب افعال سے بھی ہوتی ہے، یعنی باب افعال اور باب تفاعل ان دونوں کا معنی ایک ہوگا، البتہ جو باب ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگا، جیسے کہ تیامنا اور ایمنا، تیامنا باب تفاعل ہے، ایمنا باب افعال ہے، جیسا کہ واضح ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہے، یمن میں داخل ہوا۔ اس کے بعد آپ اگلی خاصیت دیکھیں ابتدا، یہ بھی باب تفاعل کی خاصیات میں سے ایک خاصیت ہے۔ اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ کسی لفظ کا ابتداء ہی باب تفاعل سے آنا، باب تفاعل کے علاوہ کسی اور باب سے نہ آنا، جیسے کہ تداحقا، اس کا معنی ہے گھل مل گیا، ابھی صرف باب تفاعل میں تو آتا ہے، باب تفاعل کے علاوہ کسی اور میں نہیں آتا ہے۔ یا اسی طریقے سے تبارکا، بابرکت ہونا، باب تفاعل میں تو آتا ہے، باب تفاعل کے علاوہ کسی اور باب میں نہیں آتا ہے، اگرچہ اسی مادہ سے کسی اور باب کے اندر آتا ہے لیکن اس معنی کے اندر نہیں آتا ہے۔ جیسے کہ دیکھیں نا، اس کا جو مادہ ہے نا با، را اور کاف، یہی مادہ اس کا بھی ہے، بارہ کا یبرکو کا بھی، لیکن اس کا جو معنی ہے بارہ کا یبرکو کا، باب ناصرہ سے، اس کا معنی ہے اونٹ کا بیٹھنا، تو یہ جو معنی ہے بابرکت ہونا، اس معنی سے اس مادہ، یہ والا جو مادہ ہے بارہ کاف والا، یہ کسی اور باب کے اندر نہیں آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ باب تفاعل کی کل 5 خاصیات ہیں، 5 خاصیات کے بارے میں آپ کو تفصیل سے بتا چکا ہوں۔